بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے سامنے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات سلسلہ وار پیش کر رہے ہیں۔ آئیے ہم اس کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی حالات کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ معزز ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فیضی وائز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں اور ہماری یہ ویڈیو اپنے تمام دوستوں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس معلومات سے اپنے آپ کو مستفید کر سکیں۔ معزز ناظرین، آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں چند باتیں بتاتا ہوں جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غریب اور یتیم پیدا کیا۔ ان کے والد عبداللہ نے کبھی اپنے فرزند جلیل کو گود میں نہیں اٹھایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی شکم مادر میں ہی تھے کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے جو کچھ ترکہ چھوڑا تھا وہ کیا تھا؟ 5 نہیں وہ 1000 اونٹ اور چند بھیڑے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل میں واقع فیل سے 50 یا 25 دن بعد مکے میں پیدا ہوئے۔ مجھ غلام کی پیدائش سے 12 سال پہلے صبح کا وقت تھا اور بہار کا موسم تھا۔ ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ تھی۔ پیدائش کے دن کے متعلق انہوں نے میرے سامنے ایک اعرابی کو بتایا تھا کہ ان کی ولادت پیر کے دن ہوئی تھی۔ عیسوی تاریخ کے مطابق 570 یا 571 عیسوی مہینے پر بھی اختلاف ہے۔ زیادہ لوگوں کا خیال ہے کہ اپریل کی آخری تاریخیں تھیں۔ کہتی ہیں کہ میلاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات عرش الہی پر ایک جشن برپا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں سے میں نے سنا کہ اس رات انہوں نے آسمان پر قدیلیں روشن دیکھی تھی۔ یہ بھی سنا کہ اس رات فرشتے نظر آئے تھے جو آسمان پر شادمانی کے گیت گا رہے تھے۔ سنا ہے کہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فارس کے 1000 سالہ قدیم آتش کدے کا دائمی شعلہ بجھ گیا۔ لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ اس رات فردوس بری سے ایک کبوتر نیچے اترا جس کی منقار جواہرات سے مزین تھی۔ اس نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک پر اپنے پر رگڑے اور وسیچگی کی تکلیف سے بھی معمون ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پہ بھی ایسی ہی بہت سی باتیں سنی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس رات آسمان پر ایک نیا ستارہ نمودار ہوا تھا جس نے 3 بادشاہوں کو یروشلم کی راہ دکھائی تھی اور اس طرح وہ تینوں اس کی راہبری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پالنے تک پہنچ گئے تھے۔ یہ بھی سنا ہے کہ ان 3 کے علاوہ ایک ملکہ بھی تھی جو دیر سے یروشلم پہنچی کیونکہ راستے میں اس راہ پر ستارے پر بادل کا ایک ٹکڑا آ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ دیر تک نظروں سے اوچھل رہا، لیکن اللہ ہی جانے۔ میں نے یہ بھی سنا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 سال کی تھی تو 2 فرشتوں نے ان کا سینہ چاک کر کے ان کا دل باہر نکالا اور اسے گناہ آدم سے پاک کر کے دوبارہ اس کے مقام پر رکھ دیا۔ نہ انہیں کوئی تکلیف محسوس ہوئی، نہ جسم پر کوئی نشان رہا۔ اس واقعے کا راوی ایک بچہ بتایا جاتا ہے جو اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ پھر میں یہاں یہی کہوں گا کہ واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی جانے۔ 6 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے دادا عبد المطلب انہیں اپنے ہاں لے آئے اور اپنے بچوں کی طرح ان کی پرورش کرنے لگے۔ 2 ہی سال بعد عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ پھر ان کے بڑے بیٹے زبیر نے بنو ہاشم کے سربراہ کی حیثیت سے قبیلے کی باغ دوڑ سنبھالی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت اور پرورش کی ذمہ داری بھی سردار بنو ہاشم کی حیثیت سے انہیں ہی قبول کرنی پڑی۔ جب 20-21 سال کے ہوئے تو زبیر کی بھی وفات ہو گئی، مگر اب وہ 20-21 سالہ نوجوان تھے۔ زبیر کے بعد ابو طالب بنو ہاشم کے سردار بن گئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں منتقل ہو گئے۔ غربت اور کثرت اولاد کی وجہ سے ابو طالب کے حالات باقی بھائیوں جیسے نہ تھے، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی۔ خود ابو طالب کو ان سے بہت پیار تھا،
ایک مرتبہ وہ انہیں ایک تجارتی قافلے میں اپنے ساتھ شام بھی لے گئے تھے۔ اس سفر کے بارے میں کئی معجزات مشہور ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان پر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کیے رہتا تھا۔ یہ بھی سنا ہے کہ بحیرہ نامی ایک عیسائی راہب نے جب یہ دیکھا کہ اسے حیرت ہوئی، پھر اس نے ان کے شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی جو ایک بڑے سکے کے برابر تھی۔ یہ آنے والے پیغمبر کی نشانیاں تھیں جو بحیرہ نے اپنی کتابوں میں پڑھی تھیں۔ یہ دیکھ کر اس نے اس کی نبوت کی پیشن گوئی کر دی تھی۔ معجزات کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو قرآن میں تحریر ہے کہ وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے معجزوں سے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔ دراصل انسان کی ہوس کبھی کبھی اس کی ضرورتوں سے بڑھ جاتی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی ضرورت اتنا ہی جاننے کی ہے جو ان موقعوں کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ ویسے یوں بھی دیکھنے میں آیا ہے ایک شخص کسی واقعے کو معجزہ کہتا ہے اور دوسرا اسے محض ایک رمز پہ حکایت سمجھتا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے 16 معجزات جنہیں ہزاروں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کائنات میں ایک فوری اور دائمی انقلاب کیوں نہ لا سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب نازل فرما دی تو اس نے مزید کسی معجزے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ قرآن حکیم ہی ایک مرکزی اعجاز تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، اسی طرح جیسے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مرکزی اعجاز کی حیثیت رکھتے تھے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا کہ بچپن میں وہ غلہ بانی کیا کرتے تھے۔ صبح صبح بھیڑوں کے ریوڑ مکے کے پہاڑوں سے پرے لے جاتے تھے۔ وہاں دن بھر ان کے چارے کے لیے خود رو خاردار جھاڑیوں کی سیاہی مائل پھل اکٹھے کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ اپنے وقتوں میں سبھی پیغمبروں نے بھیڑیں چرائی ہیں۔ میرے خیال میں اس میں بھی قدرت کی مصلحت ہے۔ تنہائی انسان کو فطرت کے قریب کر دیتی ہے۔ انسان جب صحرا کی کھلی اور تازہ فضا میں تنے تنہا اپنے چاروں طرف نظر دوڑاتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے وہ سبھی مناظر صرف اس کی تخلیق کے لیے ہیں۔ اس کے ذہن میں انسان کی اہمیت کا احساس جاگنے لگتا ہے۔ 400 پھیلے ہوئے فطرت کے بیکار مناظر اس دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ اپنی ذات اور کائنات کی تخلیق پر غور کرنے لگتا ہے اور بات خالق کائنات تک جا پہنچتی ہے۔ شہر سے دوری ان کے ذہن کو الجھنے نہیں دیتی۔ شہروں میں انسان وقت کی چیرادستیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ماضی کی پرچھائیاں اور مستقبل کے سائے اس کے حال پر چھائے رہتے ہیں۔ وہ کسی عظیم مقصد کی جستجو کے قابل نہیں رہتا۔ شہروں کی مستقل آبادیاں، وہاں کے گلی کوچے رفتہ رفتہ انسان کی اخلاقی اور روحانی اقدار کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے ماحول کا غلام بنا کر اپنے اندر سمٹ کر رہ جاتے ہیں۔ صحرا کی آزاد فضا یہ تمام بندھن توڑ دیتی ہے اور انسان کو کشادگی اور آفقیت کا پیغام دیتی ہے۔ فطرت اپنی تمام تر معصومیت اور پاکیزگی کے ساتھ، اپنی تمام تر قوت اور ہیبت کے ساتھ ہمیشہ سے صداقتوں کی علامت رہی ہے۔ یہ ایک راہ اور ایک مسلک بھی اور جس میں ہر دور کے انسان نے پناہ لی ہے، اور اس کی عظمت کا اندازہ یوں لگائیے کہ اگر ہمیں انسان کے بنائے ہوئے اعلیٰ سے اعلیٰ مدرسے اور فطرت کے مدرسے ازلی کے درمیان انتخاب کرنا ہو تو ہم فطرت ہی کی درسگاہ کا انتخاب کریں گے۔ انسان کی بنائی ہوئی تمام چیزیں ختم ہیں اور تب بھی فطرت کی تباہی کے مقابلے میں وہ ایک معمولی حادثہ ہوگا۔ صحراؤں میں غلہ بانی کرنے والے اسی مدرسہ فطرت کے طالب علم ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 14 سال کے ہوئے تو ان سے غلہ بانی چھڑا دی گئی۔ اب ان کی عسکری تعلیم ہونا تھی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم عمری کی وجہ سے تلوار نہیں چلا سکتے تھے، البتہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح ان کا رجحان تیر اندازی کی طرف تھا۔ اس عمر میں بھی انہوں نے فن حرب میں خاصی مہارت حاصل کر لی تھی۔ اس مہارت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے نظر غیر معمولی طور پر تیز تھی۔ مکے میں مشہور تھا کہ وہ عقد سریہ کے 12 ستارے گن سکتے تھے۔ پہلی جنگ جس میں وہ شریک ہوئے وہ جنگ فجار تھی۔ یہ خون ریز جنگ 3-4 سالہ جاری رہی، مگر لڑائی صرف 5 دن ہوئی۔ حرب فجار کی جس جنگ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے تھے، 1 دن کی تھی۔ اس میں ان کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ دشمن کے چلے ہوئے تیروں کو میدان جنگ سے اٹھا کر جمع کرے اور اپنے تایا زبیر اور ابو طالب کو لا کر دے۔
ان کے ترکش خالی ہونے لگیں تو وہ مزید تیر جمع کر کے لائیں۔ سارا دن وہ چیختے چلاتے، زخمیوں، لاشوں اور کٹے ہوئے انسانی اعضاء کے درمیان تلواروں، نیزوں اور بالوں کی ضد سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے، گھوڑوں کی ٹانگوں سے بچتے بچاتے، انسانی خون سے رنگے میدان کارزار میں دوڑ دوڑ کر تیر جمع کرتے رہے۔ ان کو یہ دن اچھا نہیں لگا، وہ اسے اپنے ذہن سے محو کر دینا چاہتے تھے۔ میں نے ایک دن انہیں کہتے ہوئے سنا، کاش وہ دن کبھی طلوع ہی نہ ہوتا، کتنا خون بہا تھا اس جنگ میں۔ اور بات اتنی تھی کہ کنانہ کی ایک شرابی نے حوازن کی شاخ بنو عامر کے ایک فرد کو سوتے ہوئے قتل کر دیا تھا۔ قریش کنانہ کے حلیف تھے، اس لیے ان کی زیادتی کے باوجود ان کا ساتھ دے رہے تھے، اور وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے تجارت شروع کر دی، اپنے والد کی طرح بہت چھوٹے پیمانے پر۔ یہ بھی کبھی معلوم نہیں ہو سکا وہ کس چیز کی تجارت کرتے تھے، پھلوں کی، جانوروں کی، مثالوں کی، عطر کی یا ریشم کی۔ اس بات کا کبھی ذکر نہیں آیا۔ ان تمام معمولات کے باوجود، جن میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات غیر معمولی تھی۔ وہ تمام مکی انسانوں سے بھی زیادہ مختلف تھے۔ مکہ تاجروں، سوداگروں اور دکانداروں کا شہر تھا، اور ہر کاروبار میں چھیل کپٹ کرنے والوں کی بہتات تھی۔ ان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد شخص تھے جن کے بارے میں ہر زبان پر یہ تھا کہ وہ لین دین کے میں انتہائی ایماندار۔ انہوں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کو اپنے مال کے بارے میں مغالطے میں نہیں رکھا، جو نقص ہوا گاہک کو پہلے بتا دیا۔ مکے کے ماحول میں ان کی ذات ایک عجیب مثال تھی۔ سب سے الگ اتنا اعتبار تھا کہ ان کا شہر کے لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھوائے جاتے تھے۔ سارے مکے میں وہ الامین کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ یہ شاید اس لیے تھا کہ ان کا اپنا نام سب کے لیے بہت غیر مانوس تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے ایک نیا نام تھا جو پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ ان کی امانت اور ایمانداری کا چرچا اس قدر پھیل گیا تھا کہ ان سے تین تین گنا عمر کے تاجر انہیں بلواتے اور انہیں ثالث تسلیم کر کے آپس کے جھگڑے چکاتے۔ اس دور میں انہوں نے اتنے بڑے بڑے فیصلے کیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہوتے تو ان پر فخر کرتے۔ وہی قصہ لے لیجئے خانہ کعبہ میں حجر اسود نصب کرنے کا۔ خانہ کعبہ کی عمارت پرانی ہو گئی تھی، اس کی دیواریں بھی نیچی تھی اور چھت بھی نہیں تھی۔ اس میں رکھے ہوئے بت چڑھاوے کا سامان غیر محفوظ تھا۔ ان دنوں جدہ میں ایک بحری جہاز خشکی پر چڑھ کر بیکار ہوا پڑا تھا۔ قریش مکہ نے وہ جہاز خرید لیا، اس کی لکڑی سے کعبے کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا، پرانی دیواریں گرا دی، حجر اسود کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ایک طرف رکھ دیا، اور نئی دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیادوں سے اٹھا لی گئیں۔ جب حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کا وقت آیا تو ایک قضیہ کھڑا ہو گیا۔ حجر اسود کو نصب کرنے کی سعادت کس قبیلے کے حصے میں آئے گی؟ 4 دعوے دار تھے، ہر ایک اپنے قبیلے کو اس احساس کا مستحق سمجھتا تھا۔ 4-5 دن ہی جھگڑا جاری رہا، سارے شہر میں یہی باتیں ہو رہی تھی، مگر مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل رہا تھا، کوئی مصالحت پر تیار نہیں تھا۔ ایک دن بات اتنی بڑھ گئی کہ آنکھوں میں خون اتر آئے۔ چاروں قبیلوں کے نوجوان اپنے اپنے گھروں سے تلواریں لانے کے لیے دوڑ پڑے۔ حاضرین میں مخزومی خاندان کے ایک بزرگ ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو وہاں موجود تھے، لوگوں میں سب سے معمر تھے، انہیں روکا اور حرمت کعبہ کا واسطہ دے کر کہا، اے اہل قریش، بات کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو کسی کو ثالث بنا لو۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اب جو پہلا شخص حرم میں داخل ہو اسے منصف بنا لیا جائے۔ اس بزرگ کی نہایت دردمندی سے کہی ہوئی بات سب کے دل میں اثر کر گئی اور سب نے یہ مشورہ تسلیم کر لیا۔ اب سب حرم کعبہ کے دروازے پر نظریں جمائے انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے، اسی متانت کے ساتھ جو ان کا مزاج تھی، اسی خود اعتمادی کے ساتھ جو ان کا خاصہ تھی، اسی بردباری کے ساتھ جو ان کا شیوا تھی، اسی خندہ پیشانی کے ساتھ جو ان کی پہچان تھی۔ حلم اور وقار کا حسین امتیاز، عدل و انصاف کا نقیب الامین آ پہنچا تھا۔ سب نے خوشی خوشی انہیں ثالث بنا کر معاملہ ان کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے تنازع کی نوعیت سنی اور ایک اوبا لانے کو کہا۔ کسی نے اوبا پیش کر دی تو انہوں نے اسے فرش پر بچھا دیا اور حجر اسود کو اٹھا کر اس کے وسط میں رکھ دیا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاروں قبیلوں کے ایک ایک فرد کو دعوت دی
کہ وہ ابا کا ایک ایک گوشہ سنبھالیں اور سب مل کر اسے حجر اسود سمیت بیک وقت اوپر اٹھائیں۔ سب حجر اسود مطلوبہ بلندی تک اٹھ گیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھا کر اس کے مقرر مقام پر رکھ دیا جہاں وہ آج بھی نصب ہے۔ معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے یا ہمارا یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہے یا سلسلہ اچھا لگ رہا ہے تو ہمارا یہ واقعہ اور سلسلہ اپنے دوسرے دوستوں تک بھی پہنچائیں اور ہمارے چینل فیضی وائس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا اور تمام امت مسلمہ کا نگہبان ہو۔ والسلام۔